السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ یہ ریاکاری کے موضوع پہ بات کریں گے۔ ریاکاری، دکھاوا، جو بھی ہم نیک کام کریں گے، جو بھی اچھا کام جو ہمیں کرنا چاہیے، وہ نیک کام جو ہمارے لیے فرض ہیں، جیسے اس میں بہت سی باتیں، نماز، زکوٰۃ، فطرہ، پھر اس کے بعد ہم کسی کی مدد کرتے کہ کوئی جس کے پاس بہت ہے دینے کے لیے، تو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم خانوں میں ادارے کھولتے ہیں، اور بہت سارے، تو وہ خاموشی سے ہم نیکی سمجھ کے اگر وہ کام کو کریں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ دیکھیے، نیکی ایسی ہوتی ہے نا کہ صدقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ دوسری کئی چیزوں میں، جیسے کہ زکوٰۃ میں ایسا ہے کہ تم چھپا کے بھی دے سکتے ہو اور اس کو ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہو، کیونکہ کئی لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اس کی صحیح معلومات نہیں ہوتی۔ اگر وہ آپ ان کے سامنے زکوٰۃ دیتے ہو تو ان کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ ہاں، یہ مجھے بھی کرنا ہے۔ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے کرنا ہے، اس کا کیا حساب ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، تو رمضان کے مہینے میں تو زکوٰۃ نکالنا ہی ہے، اور اس کے بعد کے مہینوں میں بھی ہمیں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، لیکن جو بھی ہم کریں گے تو وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہمیں جو بھی ہم کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، اسے پتہ ہے، تو ہمیں اس کو شو کر کے یا اپنے آپ کی تعریف سننے کے لیے، یا اپنی بڑائی بتانے کے لیے، یا اپنے آپ کو گریٹ بتانے کے لیے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو، تو اس طریقے کے دکھاوا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ، ایک تو یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ بہت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیے آپ، بہت سے سوروں میں ہے ایسے، تو جیسے کہ دیکھیے سورہ معون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے وہ سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے، یعنی جو آخرت ہونے والی ہے، جو قیامت آنے والی ہے، اس کے لیے انکار کرتا ہے کہ ایسے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، آخرت ہے ہی نہیں، قیامت آئے گی ہی نہیں، اور یہ سب مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا۔ اور دوسرے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جو ضرورت مندوں کو، یتیموں کو نہیں دیتے، اور جو دینے والے ہیں ان کو بھی دینے سے روکتے ہیں۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ دیکھیے یہ آیت پڑھتے کے ساتھ روح کانپ جاتی ہے کہ تو خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ کتنا ڈر لگتا ہے نا کہ ہم بھی نماز پڑھتے، کوشش کرتے کہ صحیح نماز ہو، وقت پہ نماز ہو، اور اللہ تعالیٰ سے قبول کرے، لیکن جب غفلت میں بھی ہم نے کچھ ایسے کام کر لیے جس سے اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو ہمارے منہ پہ دے مارے، یا ہماری نمازوں کو قبول نہیں کرے، سب سے پہلا سوال تو نماز کا ہی ہوگا نا۔ اتنا خوف ہو رہا ہے۔ دیکھو یہ جو سورہ ہے، اس کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی بولا ہے کہ ہماری زندگی، جیسے نماز اور عملی زندگی میں بہت گہرا تعلق ہے نا، نماز اور ہماری جو زندگی کا ایک دم گہرا تعلق ہے۔ نماز کا اثر زندگی پر ضرور پڑتا ہے، اور زندگی جیسی ہوتی ہے ویسی ہی نماز بھی ہوتی ہے نا۔ ہماری نیت اگر دکھاوے کی ہے، نماز اگر کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے 1 منٹ کا 2 منٹ کا سجدہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے تو ہم نے اس کو دیکھ کے تھوڑا کچھ سیکنڈ زیادہ لمبا سجدہ کر دیا، تو وہ دکھاوے کا سجدہ ہو گیا، وہ ریاکاری ہو گئی، تو وہاں منافقت ہو گئی کہ ہم اللہ کے لیے نہیں، اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے سامنے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم کس کے آگے سر جھکا رہے،
اور ہم کسی اور کو دکھانے کے لیے اس کا سجدہ لمبا کر، تو پھر وہ ویسی قبولیت نہیں ہوتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ریاکاری یا ایسے خیالات دماغ میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں روک دے اور بچائے ایسے خیالات آنے سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کرے۔ اور آخری کی آیتوں میں یہی بتایا نا اس میں کہ خرابی ہے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ اصل میں لفظ جو ساہون ہے نا، جو ساہون کا استعمال جو اس میں ہوا ہے نا، اس میں یہ ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کام میں غفلت کرتے ہیں۔ جیسے غفلت کے الگ الگ ٹائپس ہوتے ہیں، جیسے نماز کی غفلت کو لے لیجئے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان نماز تو پڑھے لیکن دل لگا کر نہیں پڑھے، پوری نماز میں دھیان ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت کا لحاظ نہ کرے کہ وقت پہ نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی وقت نماز پڑھ رہے ہیں، آخر وقت میں پڑھتے ہیں کبھی ہم لوگ۔ پھر اگر آدمی لوگ ہیں تو ان لوگ کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، تو ان لوگوں کو اس چیز کا غم نہیں ہوتا۔ یہ چیز کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو خاص تاکید کرنا چاہیے۔ ہمارے بیٹے ہیں، جو ہمارے شوہر ہیں، ان لوگوں کو خاص وقت پہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت دے پروردگار۔ اور بعد میں انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ وہ نماز قضا بھی ہو جاتی ہے، تو یہ غفلت ہی ہو گئی نا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو بتا رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 میں جو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نا کہ میں انسان کی ایک بڑی اہم ذہنی خرابی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے، یہ خرابی ریاکاری ہے نا، جس کے بارے میں آپ سے آج بات کرنا چاہتی تھی۔ جب یہ بات کسی کے دل میں گھر کر لیتی ہے نا کہ دکھاوا کرنا ہے، ریاکاری کرنا ہے، ریاکاری کرنے کے لیے بھلائیاں کرنا ہے، تو پھر ساری نیکی، ساری جو بھی ہماری عبادت اور جو صدقہ خیرات جو بھی ہر جمرہ، تو اللہ تعالیٰ وہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اگر ہم کسی اور کو دکھاوے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز میں ہمیں ایک دم پیور رہنا چاہیے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نا، کسی ہمیں شہرت بڑھانے کے لیے یا اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہیں نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں بتائے ہے ریاکاری، پھر وہ جو کسی کو دینے سے روکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا نا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہہ رہے، جیسے میں آپ کو بول رہی ہوں یا مجھے کسی نے بولا، میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ جو میرے بچے ہیں، جو میرے بچوں کے جیسے بچے ہیں، ان لوگوں کو میں میرے بچوں کو گھر پہ بول رہی ہوں تو میں ان کو بھی بولوں، لیکن اگر میں یہ بول رہی ہوں اور میں یہ نہیں کر رہی ہوں تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور دیکھیے سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں؟ اور اس کے بعد سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن بری باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں ان کو بڑھ کر خود کرنے لگوں، میری یہ نیت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ساری باتوں کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے گناہوں سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں وہ کرنے کی نیک توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا اجر دے۔ اللہ ہم جو بھی خیالات بھی دل میں اچھا سوچیں گے اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے نا، کہ اگر ہم نے جب کوئی نیک بات سوچی اس کا اجر دے گا، لیکن اگر ہم نے کوئی غلط بات، غلط برا خیال کسی کے لیے لایا، لیکن جب تک ہم نے اس کو ایکشن میں نہیں لایا اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو گناہ نہیں دیتے۔ تو اس لیے برے کاموں کو اپنے خیالات میں ہی لانے سے روک دو تاکہ وہ ہماری ایکشن میں آ جائے، اس کے بعد ہم کو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ جتنا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا، اللہ تعالیٰ اتنا پھر جب اس کا غضب بھی اتنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو اللہ کے غضب سے بچائے، اللہ کے رحم کے لائق بنا دے،
وہ تو الرحمن الرحیمین ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن جب ہم اس کی باتیں نہیں مانیں گے، ہم دیکھیے آج ہم کلاس گئے تھے، وہ ٹیچر ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی دل کو چھو لیتی جو ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن وہی انہوں نے آج ہمیں بتایا کہ دیکھیے ہم کیوں کسی اور سے اور کی مدد مانگے، کیوں ہم کسی جسے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بولتے ہیں ہر نماز میں. دیکھیے کوئی بھی مطلب انہوں نے ایسے ہی بتایا کہ نماز کے کچھ ارکان ہم لوگ بھول جاتے ہیں تو سجدہ سہو کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کہیں کوئی چیز میں ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہماری نماز ہو جائے گی. لیکن اگر ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا نماز میں تو ہماری نماز نہیں ہوگی. تو کیوں نہیں ہوگی؟ تو مجھے اتنا اچھا لگا، صحیح میں یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کسی کے بولنے سے ہمیں پھر وہ ریئلائز ہوتا ہے نا. تو ہم اس میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہے نا. تو بدلے کے دن کا مالک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے نا. تو الرحمن الرحیمین ہے نا، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہے نا. جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف لے کے جانا. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، ہے نا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور نہ ان لوگوں کا جن پر تو نے غضب کیا اور جو گمراہ ہوئے. تو ہر نماز میں جب ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب بھی تو سمجھنا چاہیے نا، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور مدد اس کے سوا ہماری کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. تو بس اللہ کی عبادت کرنا یہ ہمارا فرض ہے، اس میں کوئی گریٹنیس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو 5 وقت فرض نماز رکھا ہے، وہ فرض کے بعد ہمیں سنتوں کا، نفل کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بولا ہے، جو نیک کام کرنے کے لیے بولا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلا ہے، ان کی سنت پہ چلنے کے لیے، ان کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے. تو ہمیں ان کی اطاعت کر کے اپنے دل میں جتنی نیکی آتی ہے، جتنی جو کام جب خیال آئے کوئی نیک کام کرنے کا اسی وقت کر دو. کیونکہ جب خیال آتا ہے ہم یہ سوچتے نا کہ ہم یہ ابھی بعد میں کر دیں گے. کبھی ہمیں خیال آتا ہے کہ فلاں کو کچھ پہنچا دیتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی مدد ہمارے ذریعے کرنا چاہتا ہوں، اور ہم نے وہ خیال کیا، لیکن شیطان آ کے ہمارے دماغ میں کوئی دوسری چیز میں ہم کو بہک کر دیتا ہے، دوسری چیز میں ہم بہک جاتے، غافل ہو جاتے، اس چیز کو بھول جاتے، اس بات کو بھول جاتے، اور پھر بعد میں ہمیں خیال آتا ہے، تب تک کہ وہ ضرورت مند کا اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے مدد کر دے گا. لیکن جب ہمیں وہ نیک خیال آئے تو نیک کام جیسے خیال آئے فوراً کرو، اس کے لیے بالکل بھی دیری مت کرو، ایک لمحے کی بھی دیری نہیں کرو. جب جو نیک کام کا خیال ہے وہ اس وقت فوراً کر دو، کیونکہ ایک تو شیطان ہمیں بہکائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہم کل کریں گے، کچھ پل بعد کریں گے، ایک لمحے بعد، ایک سیکنڈ کی بھی ہماری خود کی مرضی سے زندگی نہیں چلتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لمحے کا بھی موقع ہمیں نہیں دے سکتا، ہے نا. تو بس جو وقت جو نیک کام کرنے کی ہمیں ضرورت لگے کہ اس کو یہ پہنچا دو، اس کے لیے یہ کر دو، جس کو جو نیک کام، کہ چلو مجھے دل میں خیال آ رہا ہے، دل کو ایک خوشی ہو رہی ہے، میں نماز پڑھ لوں، میں اللہ کا شکر ادا کر دوں، تو فوراً سجدے میں چلے جاؤ. رکو مت نہیں میں فجر کی نماز میں کروں گی، میں ظہر کی نماز میں نہیں. شکرانے کا سجدہ آپ کبھی بھی اللہ کے سامنے کر سکتے ہو. الحمدللہ اللہ تیرا شکر. کبھی کچھ اور خیال آیا، اللہ کی کوئی نعمت یاد آ جائے تو اللہ کا شکر، اللہ تو نے یہ وقت مجھے یہ دیا تھا. ہم کو وہ ڈھونڈنا ہے کہ جب ہمارا برا وقت تھا ہمیں مدد ملی تھی. آج ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جن کا ابھی فی الحال برا وقت چل رہا ہے.
انشاءاللہ کچھ وقت بعد ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہت اچھے راستے نکال دے گا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ بے رحم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس وقت ہمیں اس کا ذریعہ بنا رہا ہے تو ہمیں فوراً اس کے لیے کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کو ذلیل ہونے کرنا ہے دے کے، اور نہ ہی ریاکاری کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارا بھی بہت برا وقت آ چکا، بہت غریبی حالات سے ہم لوگ گزر چکے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے نندوں کے گھر سے، ہمارے بھائیوں کے گھر سے، ہمارے جیٹ کے گھر سے ہمیں بہت مدد ملی۔ ان لوگوں نے ہماری اتنی ایسے برے وقت پہ ہماری مدد کی، ہمارے بھائیوں نے۔ اللہ تعالیٰ جن نے ہماری مدد کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو، اللہ تعالیٰ ان کی سب نیک تمنائیں پوری کرے۔ اللہ ان کو جتنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید کرتے اس سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دے۔ اللہ ان کی ساری پریشانیاں دور کرے، اللہ ان کی ساری نیک تمنائیں پوری کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہر جائز دعا قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو بس دل سے دعا نکلتی ہے نا، تو اگر ہم بھی ریاکاری نہیں کریں گے اور کسی کی مدد کریں گے، ان کے دل کی دعا اللہ سننے والا ہے۔ دعا دو نہیں دو، آج میں دعا نہ دوں یا نہیں بھی دوں تو اللہ نے دیکھا ہے نا کہ ہم کو کب سکون ملا، جب اس کے بندے کو راحت ملتی ہے نا، اور جس کے ذریعے ملتی نا اللہ اس کو راحت دیتا ہے۔ تو راحت دینے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ راحت پہنچانے والا بنائے، اللہ ہم کو راحت دے، اللہ ہم کو سکون دے، اللہ ہم کو ذریعہ بنائے کہ ہمارے ذریعے کسی کو راحت ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ایسے کئی موقع دے اور ریاکاری سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ موقع دے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پہ اپنا ایمان پختہ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ اپنے آپ کو چلنے والا بنائے، اور اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں، دکھاوے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اگر انجانے میں بھی ہم سے کوئی ریاکاری یا دکھاوا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو معاف فرمانا، اور اللہ تعالیٰ آگے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی ریاکاری سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔